بہت سارے اور ایشوز کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے، لیکن سب سے پہلے میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے حکومت کے دور میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی، اور عجیب چیزیں یہ دیکھیں کہ جو لوگ سرکاری پوزیشنیں ہولڈ کر رہے تھے، وزراء تھے، وہ اور جگہ بھی نوکریاں کر رہے تھے۔ تو کیبنٹ کو یہ اطلاع گئی اور کیبنٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا، خاص طور پہ ایک کیس کو جو نوٹس لیا کہ ایک صاحب خواجہ محمد آصف، جو پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، پیٹرولیم اور شاید واٹر اینڈ پاور کے شاید وزیر بھی رہے، جو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی منسٹریز ہیں، وہ ساتھ ساتھ اقامے کے ذریعے ایک کمپنی تھی اس کو ایڈوائز بھی کر رہے تھے، اور اس کے سلسلے میں مجھے ایگزیکٹ سم تو یاد نہیں ہے، تقریباً 15 یا 16 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ مہینہ ان کو وہاں سے مل رہا تھا، یعنی کہ کوئی ایڈوائس ایسی کر رہے تھے، ماشاءاللہ اتنی اچھی ایڈوائس تھی کہ اس کے عوض ان کو، جبکہ وہ پاکستان کے وزیر مختلف وزارتیں ہولڈ کرتے، خاص طور پہ فورن منسٹر یا اور ڈیفنس منسٹر، اس وقت وہ ایک کمپنی کوئی تھی یا اس کو ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو وزیر کا اوتھ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہے، اس کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیٹ آئی ول ناٹ الاؤ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل کانڈکٹ اور مائی آفیشیل ڈیسیژنس۔ تو جب آپ کسی اور کو ایڈوائز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی اپنا 15-20 لاکھ روپیہ جو ہے ہر مہینے وہاں سے آئی جا رہا ہے، تو آپ کا انٹرسٹ تو پیدا ہو گیا۔ اور جب آپ اتنی امپورٹنٹ وزارتیں آپ کے، تو کس قسم کا انٹرسٹ تھا؟ اور جس کمپنیز کو آپ یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کی جو اعلیٰ جو مشورے تھے جن سے ان کو مستفید فرما رہے تھے آپ، وہ کمپنی کے مالکان کون تھے؟ ان میں کیا سارے پاکستانی تھے یا کوئی غیر ممالک کے لوگ بھی تھے؟ اور اگر غیر ممالک کے تھے تو وہ کن ممالک کے لوگ تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کی مثالیں کم ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ ہمارے پاس تو ملنے یا کاروبار نہیں ہے، لیکن نارملی جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں تو آپ اپنی ان پوزیشنوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں جو کہ آپ کی پرائیویٹ بزنسز ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے ذاتی جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے سرکاری فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ جو پیسہ تھا، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں پیسے لے رہا تھا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس اقامہ بھی تھا اور میں پیسے لے رہا تھا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ جس کا انہوں نے اعتراف خود نہیں کیا، لیکن تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمپنی کیا تھی، یہ کیوں پیسے دے رہے تھے، اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں بڑی، اور یہ جو ان کا حلف تھا کیا اس کی پاسداری کی ہے۔ اور حلف انہوں نے 2 دفعہ اٹھایا، نیشنل اسمبلی کے ممبر کے طور پہ بھی حلف اٹھایا اور پھر وزیر کے طور پہ بھی۔ تو اس کی تحقیقات، تو ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کیبنٹ کی طرف سے کہ آپ اس چیز کی تحقیقات کریں اور تحقیقات کر کے رپورٹ کی جائے۔ اور ہمارا یہ جو نئی روایات جو ہم قائم کر رہے ہیں، یہ نئی روایات جو ہے یہ کسی جمہوریت میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی جمہوریت دیکھ لیں، وہاں یہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مثلا امریکہ میں ٹرمپ جو تھا جب وہ صدر بنا تو اس نے اپنی کمپنی سے الگ ہو گیا،
اسی طرح یو کے میں یہ جو بڑی بڑی جمہوریتیں جو ہے، لیکن ہمارا جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھا. اور پھر ہماری کوئی اور نئی روایتیں بھی شروع ہیں کہ ایک صاحب کرپشن کے الزام میں، وہ غریب ملک جس کے اوپر 30,000 ارب کا قرضہ ہے، اور کسی پہ الزام لگتا ہے کہ تم نے اس غریب ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اربوں روپے کمائے ہیں اور اربوں روپے کی جائیدادیں باہر بنائی ہیں، تو وہ جب